دروازہ کھولتے ہی اس کی نگاہ بیڈ پہ نیم دراز سگریٹ پھونکتے افغان پہ پڑی تو اس کے آگے بڑھتے قدم وہیں تھم سے گئے۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہیں جمے اس نے ہلکی سی بلند آواز میں اسے متوجہ کیا تو سگریٹ کے گہرے کش لیتا افغان دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ریڈرز آپ سب؟ آپ کو آپ کے اپنے چینل ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ پلیز کمنٹ باکس میں بتا دیا کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور پلیز ناول کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہیں جمے اس نے ہلکی سی بلند آواز میں اسے متوجہ کیا تو سگریٹ کے گہرے کش لیتا افغان دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ اندر آؤ۔ تھوڑا سا پیچھے ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھتا وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تو اس کے حلیے کو دیکھ کے زالے نے مضبوطی سے ڈور ناپ کو جکڑا۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ جو اس وقت ایک سائیڈ سے پینٹ سے باہر نکلی تھی، آہستہ نے کونیوں تک فولڈ کیے، گریبان کے 2 بٹن کھولے۔ وہ جوتوں سمیت بیڈ پہ نیم دراز اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ نہیں سر، میں نیچے آنٹی کے ساتھ بہت مزے کی باتیں کر رہی ہوں، اسی لیے آپ جلدی سے بتا دیں کیا کہنا ہے۔ وہ اتنی ڈرپوک ہرگز نہیں تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا تھا کہ وہ اس کی حرکتوں کے باعث اس سے کتراتی تھی، جبکہ اس کے بہانے بازی پہ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا تو اس نے ڈھیر سارا تھوک نگلا، اور اس کی آنکھوں کی زبان سمجھتی وہ چاروں نچار ڈور ناپ چھوڑتی، مرے مرے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ دروازہ بند کر کے آؤ۔ اس کے اگلے حکم پہ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے تختہ دار پہ چڑھنے کا حکم سنایا ہو۔ نہیں، کمرے میں سگریٹ کا دھواں ہے اور دروازہ بند ہونے سے مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ اسے بر وقت بہانہ سوجھ گیا، جو کہ غلط بھی نہیں تھا، جبکہ اس کی بات سن کے اس نے نامحسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ ادھر آؤ۔ اسے ہموس کمرے میں بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کے وہ بولا ہی تھا کہ وہ فٹ سے کمرے میں پڑے صوفے پہ براجمان ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پہ وہ زور سے اپنی مٹھی بھینچ کے رہ گیا۔ انٹرویو کیسا رہا؟ اس نے فوراً مطلب کی بات پوچھی۔ توقع سے زیادہ اچھا، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کب سے جوائننگ کر رہی ہو؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ کل سے۔ ویسے مجھے یہ تو بتائیں، ان کی آپ سے دشمنی کیا ہے جو میرے آپ کے متعلق کہے بیانات پہ ان کی بانچھیں کھل گئی تھیں؟ وہ اب کے اپنی متجسس طبیعت کے سبب گویا ہوئی تو اس نے بیڈ سے پیر نیچے لٹکا کے بیٹھتے ہوئے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ تمہیں ایسے کیوں لگا کہ میں تمہیں یہ سب بتا دوں گا؟ اس کے تیکھے انداز پہ وہ سلگ اٹھی، جبکہ چہرہ سبکی کے تحت سرخ پڑا۔ مجھے یہ سب بتا نہیں سکتے، لیکن ایک چارے کے طور پہ ان کے سامنے ضرور پیش کر سکتے ہیں، وہ کاٹدار انداز میں بولی تو اس کا پورا وجود بھڑ جل اٹھا۔ شٹ اپ! اس کی دھاڑ پہ وہ اپنی جگہ پہ اچھل سی گئی، جبکہ وہ بمشکل اپنے اٹھتے ہاتھ کو قابو میں رکھتا زور سے اپنی مٹھیاں بھینچے اسے گھور رہا تھا۔ چارے کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ وہ غرایا تو اب کی بار اس کی بلند آواز پہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں ایک ٹیس سی اٹھی، جس کے سبب اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے۔ اس کے اس طرح سے رد عمل دینے پہ وہ جیسے سنبھلا تھا، اور گہرا سانس لیتا وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا، خود پہ قابو پانے کو بیڈ سے اترتا ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اپنے دماغ کا استعمال کیا کرو، لیکن شاید تمہارے پاس اس کی شدید کمی ہے۔ سرخ نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو اس کی زبان میں پھر سے خارش ہوئی، جسے اس کا جلالی روپ دیکھ کے
اس نے بمشکل قابو کیا اور بات بدلتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیوں بلایا تھا آپ نے مجھے یہاں؟ کیا ہوگی میری پارٹ ٹائم جاب؟ وہ اس کے اس حکم نامے کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ تمہیں یاد ہو تو میں نے تمہیں ایک الٹیمیٹم دیا تھا۔ واپس بیڈ پہ براجمان ہوتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیسا الٹیمیٹم؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تمہیں 1 مہینہ دیا تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ میری ذات پہ جشن کیسے منایا جاتا ہے، لیکن میں نے تمہیں 2 مہینوں سے زیادہ وقت دے دیا ہے، اسی لیے اب مجھے تم یہ سمجھاؤ گی بیوی کی ذات پہ جشن کیسے منایا جاتا ہے۔ اس کی کھلی روشن آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑتا گہرے لہجے میں بولتا اس پہ دھڑا دھڑ ساتوں آسمان اس کے سر پہ گراتا چلا گیا۔ نہیں، اس کے ہونٹ ہولے سے سرسرائے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس قدر کمینہ اور شاطر ہوگا، جو لفظوں کو تاش کے پتوں کے مانند اپنی مرضی اور فائدے سے ادھر سے ادھر بکھیرتا چلا جاتا تھا۔ ویسے اس الٹیمیٹم کے ساتھ میں نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ اس کی حیرت کو انجوائے کرتا وہ محظوظ کن انداز میں گویا ہوا تو وہ اس کی جانب دیکھتی اس کے اگلے دھماکے کی منتظر تھی۔ اگر تم اس کا مطلب نہ سمجھ سکی تو میں تمہیں عملی طور پہ اس کا مطلب سمجھاؤں گا۔ اب تم بتاؤ کہ یہ مطلب تم مجھے سمجھاؤ گی یا میں تمہیں سمجھاؤں؟ چہرے پہ ایک کھلی سی مسکراہٹ لیے وہ بہت مسرور کن لہجے میں گویا ہوا تو اس کا دل چاہا وہ خود کو ہی شوٹ کر ڈالے جس نے ایک ایڈونچر کے تحت اس انسان کو اپنے پلے باندھا تھا۔ مس زالے، میرا آپ کی جاب کا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ اب آپ کی خاموشی مزید وقت ضائع کرے گی تو مطلب سمجھنے سمجھانے کے لیے باقی وقت کم ہوگا۔ بے باکی اور کمینگی سے کہتا وہ بے شرمی کی ساری حدوں کو توڑتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکل گیا۔ مجھے یہ جاب نہیں کرنی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بھوکلاتے ہوئے بولی تو افغان نے فوراً ہاتھ اٹھا کے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ شش، ادھر ہی بیٹھی رہو، نیچے گئیں تو مما کے سامنے بھی اٹھا کے لانے سے گریز نہیں کروں گا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ اس کی جانب بڑھتا، سنجیدگی سے اسے دھمکاتے ہوئے بولا تو وہ جیسے چڑ گئی۔ اپنی بے شرمی اور ڈھٹائی کی فخریہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی جانتی ہوں میں، کیونکہ بہت سے ٹریلر دیکھ چکی ہوں۔ اس کی باتوں اور بے باک نگاہوں کی لپک سے چڑتی وہ تڑخ سے بولی تو اس نے بنا برا منائے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے قریب کیا اور دکھاؤں شوق نگاہوں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بولا اور اس کے پھولے پھولے گالوں کو چوم گیا۔ اس سے کتراتی زالے اس کے لمس پہ اپنی دھڑکنوں کے انتشار کو نہ روک سکی۔ سر پلیز، دروازہ کھلا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے اسے کوئی اور بہانہ نہ سوجا تو وہ دبے دبے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں نے تو بند کرنے کا آپشن دیا تھا لیکن تمہیں منظور نہیں تھا۔ دروازے کی جانب پشت کیے وہ اپنی من مانیاں کرتا ہوا بول رہا تھا۔ سر پلیز، ہمارا ایسا رشتہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب کرتے پھریں۔ وہ اپنے بالوں میں سرسراتی اس کی مضبوط انگلیوں کے لمس سے چیخ اٹھی تھی اور اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں کے شور سے گھبراتی ہوئی بولی تو اس نے اس کے بالوں سے اسکارف نکالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے افغان کی جانب دیکھتی زالے کو اس کی سیاہ آنکھوں میں ایسے رنگ نظر آئے کہ جن کو دیکھ کے وہ دنگ سی رہ گئی۔ وہ رنگ کسی کھڑوس باس کے اپنی سیکرٹری کے لیے نہیں تھے، وہ رنگ کسی منتقمانہ مزاج افغان عالم کے ظالمیر کے لیے نہیں تھے، وہ رنگ استہزاء، تکبر، سرد پن، نفرت، ناپسندیدگی، بیزاری یا شاطرانہ پن کے رنگ نہیں تھے، بلکہ یہ رنگ بہت خوبصورت تھے اور محبت و عشق عاشقی سے دور رہنے والی ظالمیر اس لمحے ان رنگوں کو سمجھ کے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہمارا رشتہ کیسا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کے بجائے تم یہاں اپنے ہونے کے مقصد پہ غور کرو تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آنکھوں میں چھائے تاثرات کے قطعی برعکس وہ گہرے لہجے میں بولا تو اس کی دھڑکنیں سست پڑیں۔
اس نے اچانک اس نے بے ساختہ اس کے سینے پہ ہاتھ جمائے پیچھے ہونا چاہا، جب نہ جانے کیوں وہ واپس اس کے ساتھ لگتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی، دل فریبی سے مسکرائی۔ آپ مطلب سمجھنا چاہتے تھے نا، تو میں مطلب سمجھا دیتی ہوں، وہ دل نواز انداز میں بولتی، اس کی آنکھوں کے الجھے تاثرات کو نظر انداز کرتی، اپنے دل کے غیر ہوتی حالت کو نظر انداز کیے اونچا ہوتے ہوئے اگلے ہی پل اس کے ماتھے پہ اپنے لمس جما گئی۔ اس کی اس غیر متوقع حرکت پہ جہاں اس کا وجود پل بھر کے لیے ساخت ہو گیا، وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی انیا شیرازی کھڑے کھڑے جیسے بھری ریت کے مانند ڈھہ سی گئی۔ اس کے ماتھے پہ لمس چھوڑ کے اس نے جیسے دور ہونا چاہا، تو افغان نے اسے روک دیا۔ انیا شیرازی کو اپنی تعیین سزا دینے کے لیے وہ جو اپنی عادت کے برعکس اس کے قریب ہوئی، اس کے جواب میں وہ افغان کی شدت بھرے لمس سے چکرا سی گئی۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کے راکھ ہوتی انیا ایک دم سے چلا اٹھی۔ افغان اس کی دھاڑ پہ اس کے نزدیک ہوا۔ افغان حیرانگی سے سیدھا ہوا اور پیچھے کو پلٹا تو وہاں بھپری کھڑی انیا کو دیکھ کے اسے کچھ لمحے قبل زالے کی گئی دیدہ دلیری یاد آئی۔ اس نے انیا کو ایک نظر دیکھ کے ایک گہری نگاہ سرخ چہرہ لیے کھڑی زالے پہ ڈالی تو وہ شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ افغان تم اس لڑکی کے ساتھ۔ صدمے کی شدت سے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پہ افغان نے گہرا سانس بھر کے خود کو تحمل مزاجی کی تلقین کی۔ کیسی ہو انیا اور کب آئیں تم؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی خلاف معمول نرم لہجے میں بولا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اس کے گھر میں کھڑی تھی۔ تب آئی جب تم اس کے ساتھ گلچھرے اڑانے میں مصروف تھے، وہ بدلحاظی سے چیختی ہوئی بولی تو افغان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بیہیو یور لینگویج انیا، اس نے سرد لہجے میں اسے ٹوکا، لیکن وہ اثر لیے بنا خون خوار تیوروں کے ساتھ آگے بڑھی اور ان دونوں کے سامنے جا رکی۔ میری لینگویج کو گولی مارو افغان، تم آج ایک فیصلہ کرو کہ تمہیں یہ لڑکی اپنی زندگی میں چاہیے یا پھر میں۔ وہ اونچی آواز میں بولی تو اس کی اس بات پہ زالے کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا، جبکہ اس فضول شرط پہ افغان کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ شرافگن کسی کی فضول شرطوں پہ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کیا کرتا، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا تو زالے نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، بلکہ وہ سامنے کھڑی انیا کو گھور رہا تھا۔ لیکن آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا شیر، تمہیں میرا ساتھ چاہیے یا اس لڑکی کا؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بغیر ڈرے ڈٹی کھڑی تھی، جبکہ زالے کو اب اس صورتحال سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ سر میں چلتی ہوں، وہ ہولے سے منمنائی، اس کا ہاتھ اپنے گرد سے ہٹانے لگی تو اس کی بات پہ انیا کو پتنگے لگ گئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میری ذات میں آگ لگانے کے بعد یہیں رکو اور تماشا دیکھو اب۔ وہ افغان سے تھوڑا فاصلے پہ ہوتی زالے کا ہاتھ بے دردی سے پکڑ کے اسے بیڈ کی جانب دھکا دیتی ہوئی بدتمیزی سے گویا ہوئی تو اس کے اچانک حملے پہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سر کے بل پیچھے بیڈ پہ جا گری۔ ماں! نرم بیڈ اگرچہ نقصان دہ نہیں تھا، لیکن اس کی حالت سر کے پچھلے حالت پہ ہلکی سی ضرب بھی برداشت کرنے کے اہل نہیں تھی۔ تبھی وہ درد کی شدت سے بے اختیار سسکی۔ زالے! اسے یوں دیکھ کے وہ ایک دم سے اس کی جانب لپکا، جبکہ انیا لپک کے اس کے راستے میں آئی، وہ جو پہلے ہی اس کی حالت دیکھ کے شعلوں میں گھر چکا تھا۔ انیا پہ وہ جو شعلوں کی زد میں گھر چکا تھا۔ انیا
کہ راستہ روکنے پہ جیسے وہ خود پر سے کنٹرول کھو گیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں جکڑتا وہ اسے سختی سے دیوار کی جانب دھکیلتا۔ بھپھرے شیر کے مانند دھاڑا تو در و دیوار اس کی گونج سے جیسے تھرا اٹھے۔ افغان اس کے ایسے رد عمل پہ انیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس لمحے بہت پرایا اور پہنچ سے دور لگ رہا تھا۔ نام مت لو میرا اپنی زبان سے، میرے ہی کمرے میں کھڑی تم مجھے اپنی انگلیوں پہ نچانے کا پلان بناتی۔ یہ کیوں بھول گئیں کہ مجھے اپنی انگلیوں پہ نچانا آسان کام نہیں ہے؟ اسے دیوار سے لگائے وہ اس کے نزدیک پھر سے گرجا تو وہ اس کی دہشت سے کانپ اٹھی، جبکہ دونوں ہاتھوں میں سر کو تھامے بیٹھی ظالے اس کی اونچی آواز کے باعث سر میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرنے کی بمشکل سعی کر رہی تھی۔ تمہیں فیصلہ چاہیے تھا نا میرا، تو کل انتظار کرنا میرے فیصلے کا اور ابھی کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کے بازو ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ پلٹتے ہوئے بیڈ کی جانب لپکا تو اس کی بے قراری دیکھ کے وہ سرتاپا جھلس گئی۔ اس لڑکی کے لیے تم نے میرے ساتھ ایسے جانوروں جیسا سلوک کیا ہے نا، تو مجھے قسم ہے تمہاری کہ اس لڑکی کا وہ حال کروں گی کہ تم اس پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرو گے۔ وہ زہر خند لہجے میں ان دونوں کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتی دروازے کی جانب بڑھی جہاں سے مسز فرحان اندر داخل ہو رہی تھیں، لیکن وہ انہیں مکمل نظر انداز کرتی تھپ تھپ کرتی وہاں سے نکل گئی۔ افغان، یہ انیا کو کیا ہوا ہے اور یہ ظالے کو کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ وہ جو انیا کے گیلے چہرے اور ایسے انداز پہ متعجب سی آگے بڑھی بیٹے کو گھٹنا موڑے بیڈ پہ ظالے کے نزدیک بیٹھے دیکھ کے پریشان ہو گئیں۔ ماما، ڈیڈ کو کال کرے پلیز جلدی۔ وہ ماں کے سوالوں کے جواب دیے بغیر پریشانی سے انہیں کہتا ظالے کو باہوں میں بھرنے لگا کیونکہ وہ اب رفتہ رفتہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اللہ، ماں، درد۔ اس کے نازک مگر خشک ہوتے ہونٹوں سے فقط یہی ٹوٹتے الفاظ نکل رہے تھے جو اس جیسے پتھر دل شخص کا بھی سینہ شک کر رہے تھے۔ ظالے، اس نے بہت نرمی کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگایا تو اس کے نرم لمس پہ بکھرتی وہ شدت سے رو دی۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، وہ تکلیف زدہ لہجے میں بولتی، اس کے کھلے گریبان میں چہرہ چھپاتی شاید درد کے احساس کو کم کرنے لگی، جبکہ اس کے لہجے کی کثرت پہ وہ اگلے ہی پل اسے بازوؤں میں اٹھاتا باہر کی جانب لپکا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کے بازوؤں میں حواس کھوتی اس کے کالر پہ گرفت ڈھیلی کر گئی تھی۔ وہ کل فنکشن میں پہننے کے لیے اپنا ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے بے ساختہ وقت دیکھا تو یہ وقت شیر عالم یا اس کے گھر والوں کی کال کا نہیں تھا۔ اس وقت ایک ہی شخص کال کرتا تھا اور یہ اس کا گزشتہ کچھ دنوں سے معمول تھا۔ وہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اسے کال ضرور کرتا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کے کال پک کی تو اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ السلام علیکم۔ اس کی خوبصورت آواز پہ اس نے مدھر بھرے انداز میں واپسی سلامتی بھیجی تو حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا، آ رہی ہیں آپ کل فنکشن پہ؟ اس کے استفسار پہ اس کی نظر بیڈ پہ پڑے اپنے نیوی بلو کلر کے ڈریس پہ پڑی تو اس نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دباتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، جی۔ اس کے مختصر جواب پہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ میں نے آپ کے لالا سے بات کی تھی۔ اس کے اگلے انکشاف پہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ لالا سے؟ شیر عالم کے غصے کا سوچ کے ہی اس کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ جی، آپ نے ہی تو کہا تھا۔ اس نے جواباً سادگی کا مظاہرہ کیا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ لالا نے کچھ کہا تو نہیں؟
وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ لالا کے جلالی روپ سے بہت خائف تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا کہا ہے کہ انسانوں کی طرح اپنے گھر والوں کو بھیجو، اور میری بہن کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس نے بہت سکون کے ساتھ اس کے کہے الفاظ من اس کے سامنے دہرائے تو اس کے انداز پہ اسے ہنسی آ گئی۔ آنسا زر شال عالم آپ کا بھائی آپ کے ہونے والے شوہر کو زندہ زمین میں گاڑنے کی دھمکی دے رہا ہے اور آپ ہنس رہی ہیں۔ اس کی مترنم ہنسی کو اپنی سماعتوں میں جذب کرتا وہ بظاہر پر تعصف لہجے میں گویا ہوا تو اس کے چہرے پہ گلال سا بکھر گیا۔ جی، کیونکہ مجھے یقین ہے آپ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے کہ لالا اس حد تک پہنچے۔ نہایت دل فریب اور خاص انداز میں وہ اس کی ذات کو معتبر کرتی اس کے دل کے نہاں خانوں میں جیسے گھستی چلی گئی۔ آپ واقعی انمول ہیں زر شالے، اس نے اپنے الفاظ پھر سے دہرائے تو وہ اس کے جذبات کی شدت محسوس کرتی محبوبیت سے ہنستی۔ وہ ساکت سی بیٹھی بے یقین نگاہوں سے اسے تک رہی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ماتھے پہ رکھ رہا تھا۔ تو تم نے ابھی مجھے کیا کہا؟ اس کے خوبصورت ہونٹوں سے سرسراتے ہوئے انداز میں نکلا تو اس نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے نزدیک بیٹھی اسے ہی تک رہی تھی۔ میرا سر دبائیں، اس نے ہاتھ پہ زور دیتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تو وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے چیخ اٹھی، یہ نہیں، اس کے بعد تم نے مجھے کیا بولا؟ اس کے سینے میں اس لمحے پکڑ دھکڑ چل رہی تھی جبکہ اس انداز پہ وہ آنکھیں کھولتا اسے دیکھنے لگا جو اس کی ایک لمحے کی بے اختیاری پہ مر مٹنے کو تیار ہو چکی تھی۔ مجھے، اس نے گلا کھنکارتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب وہ ایک دفعہ پھر سے چیخی، خدا کے لیے کوئی لفاظی کرنے کے بجائے ایک دفعہ پھر سے دہراؤ کہ تم نے مجھے کیا کہا۔ وہ جیسے بے بسی سے گویا ہوئی تو وہ جیسے ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھتا نظریں جھکا گیا۔ زر شالے، اس کے پھر سے بولنے پہ وہ جیسے ہل سی گئی۔ ہاسپٹل میں یا اس سارے علاقے میں اسے ہر کوئی زرشے کے نام سے جانتا تھا، ایسے میں اس شخص کا اسے اس نام سے پکارنا، اسے جو اشارہ دے رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج اسے ہمت کرنا ہی تھی، آج اسے آر یا پار کرنا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تو وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ پلیز، اس نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ اس کے روکنے پہ سرخ نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی، تم نے کہا نا کہ ہونڈوں کے ساتھ عزت اور جان دونوں کا جانے کا خدشہ ہے، اندیشہ ہے، تو یوں سمجھو دونوں اپنے ہاتھوں سے دینے لگی ہوں، اسی لیے مجھے مت روکو۔ وہ اس کے بے حد نزدیک بیٹھے اور میز پہ رکھے پسٹل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ جبکہ وہ کانپتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھاتی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ وہ ہرگز نہ ہو، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ اس کے چہرے پہ ٹکے رومال کو سرکانے لگا ویسے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں سائز میں بڑی ہوتی چلی گئیں۔ بالاج اس کے ہونٹوں سے بے آواز سرگوشی نکلی جو ارد گرد کی ہر شے کو گویا ساکت کر گئی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کے سامنے کھڑا وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ شیشے پار کا منظر دیکھ رہا تھا جہاں وہ بہت سی مشینوں میں جکڑی اس کے دل کو تکلیف دے رہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو اور میں ورلڈ ٹور کروں، میں دنیا کا ہر رنگ دیکھوں، اسے محسوس کروں۔ بارش میں بھیگتی وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں لہجے کی اس چہکار کے باوجود اس سمے اس کے چہرے پہ ایک پسماندگی سی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے اپنی زندگی کے چند پل ادھار مانگوں اور اسے کہوں کہ میری خواہشات پوری ہونے تک وہ مجھے زندہ رکھے۔ اب کے چہکتے لہجے میں ایک یاسیت اور حسرت سی ٹپکی۔ وہ جو وہاں بیٹھا بہت بیزاری کے ساتھ اپنے
کلائنٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر ریسٹورنٹ کے شیشے کے پار دکھائی دیتی اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو چکا تھا جو بارش کے شور میں بلند آواز میں بولتی ساتھ کھڑی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اپنی دوست سے باتوں میں مصروف تھی، لیکن یک لخت اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے نیچے بیٹھتے دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سب کی وجہ جان پاتا اس کے دوست نے چلا کے ایک ٹیکسی روکی تو وہ اسے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ افغان وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب فرحان صاحب نے اس کے کندھے پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری، ہم نے سب ٹیسٹ نئے سرے سے کیے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، امید ہے کچھ بہتری کی صورت نکل آئے گی۔ انہوں نے اسے کھوکھلی امید دینی چاہی، لیکن وہ بنا کچھ کہے سر اسبات میں ہلاتا منتشا اور مسز جوزف کی طرف متوجہ ہوا جو کچھ دیر قبل وہاں پہنچی تھی۔ آپ لوگ وہاں اس روم میں جا کے کچھ دیر ریسٹ کریں، میں ہوں ابھی یہاں۔ اس کے سنجیدہ انداز پہ وہ چاہنے کے باوجود بھی انکار نہ کر سکی اور روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اب واپس شیشے کے پار نظر آنے والے منظر کو دیکھنے لگا۔ میں جینا چاہتی ہوں سر۔ اس کے کانوں میں ایک تکلیف دہ اور بھیگی سی سرگوشی گونجی تو سینے میں گھٹن بڑھنے لگی۔ یونیورسٹی میں فنکشن اپنے عروج پہ تھا جبکہ سہرش نے اف کیسے انداز میں ہاتھ اپنی پیشانی پہ مارا۔ اف کتنی بھلکڑ ہوں، شال ہال میں رکھ آئی ہوں جبکہ اب سردی لگ رہی ہے اور اس ہیل نے جگہ سے اٹھنا محال کر دیا ہے۔ وہ روحان سے انداز میں گویا ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کے زرشالے کا نرم دل پسیجا۔ تم بیٹھو ادھر، میں لے آتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا، لیکن بظاہر وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ ارے نہیں، ہائے کا آتی ہے واش روم سے تو وہ لے آئے گی۔ اس کے کہنے پہ وہ ہولے سے مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، میں لے آتی ہوں، وہ نرمی سے کہتی وہاں سے نکلی تو اس نے جلدی سے کسی کو ڈن کا میسج کیا اور خود اٹھ کے بالاج مصطفیٰ کو تلاشنے لگی۔ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو کسی کے بلانے پہ اس طرف آیا تھا۔ زرشالے کو اس ویرانے اور خاموشی میں ہال کی جانب بڑھتا دیکھ کے پریشانی سے بڑبڑایا اور خود بھی اس کے پیچھے لپکا، یہ جانے بغیر کہ آج ان کے لیے کیسی سازش رچائی گئی تھی۔ یہاں کیا کرنے آئی ہیں آپ اکیلے؟ ہال میں داخل ہوتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ جیسے ڈر کے اچھلی، لیکن اس کی آواز پہچان کے پرسکون ہو گئی۔ اوف، ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی تو اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوبصورت رنگ اترنے لگے، جبکہ اس کی آنکھوں کی لپک سے گھبراتی وہ رخ بدل گئی۔ میں سہرش کی شال لینے آئی ہوں، لیکن مجھے یہاں کوئی شال نہیں مل رہی۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھی تو سہرش کے نام پہ اس کے حواس الٹ ہوئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا یا کہتا ہال کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا۔ اس اچانک حملے پہ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کے بند دروازے کو دیکھا، پھر یکے بعد دیگرے ہال کے باقی دونوں دروازے بھی اچانک بند ہوئے تو بالاج کو زمین آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ بالاج، یہ دروازے کس نے بند کیے؟ زرشالے کی آواز اسے گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ زرشالے کی لرزتی آواز پہ اس نے اس کی جانب دیکھا جس کا چند لمحے قبل کھلتا ہوا چہرہ اس وقت سفید پڑ رہا تھا۔ ریلیکس زرشالے، میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر وہ اپنے اعصاب کنٹرول کرتا ہوا نرمی سے بولا، لیکن وہ بس بند دروازوں کو دیکھ رہی تھی۔ بالاج، دروازہ کھلوائیں پلیز، وہ رندھے ہوئے لہجے میں خوفزدہ سی بولی تو بالاج نے ہال میں پھیلی نیم تاریکی میں اپنی جیب سے موبائل نکالا، لیکن سگنل نہ ہونے پہ وہ زور سے لب بھینچ گیا۔ موبائل واپس جیب میں ڈال کے وہ دروازے کی جانب بڑھا اور بہت محتاط انداز میں اس کا لاک کھولنے کی کوشش کرتا وہ ساتھ ساتھ دستک دیے جا رہا تھا، لیکن دروازے ہوس بند تھے۔ آپ کسی کو کال کریں نا،
جب دروازہ مزید 5 منٹ نہ کھلا تو زرشالے کو ڈوبتی سانسوں کے درمیان گھٹی گھٹی سی آواز میں زرشالے نے کہا تو وہ اپنی بے بسی اور اس کی حالت پہ بالاج کا دل چاہا وہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ زرش ریلیکس پلیز، میں کچھ کرتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ اس کے نزدیک ہوتا، اس کے کندھے کو ہلکا سا چھو کے وہاں پڑی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتا رسانیت سے گویا ہوا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ نہیں، آپ دروازہ کھلوائیں یا شیر لالا کو کال کریں ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ ایک دم سے شدتوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کا بازو ہاتھ میں جکڑ گئی تو اس کی حالت کو دیکھتے بالاج کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں جبکہ ماتھے کی رگیں شدت ضبط کی وجہ سے پھولنے لگی تھیں۔ آپ روئیں نہیں، اس طرح آپ کی طبیعت۔ اس کے سر کو سہلانے کے لیے اٹھا ہاتھ بمشکل نیچے کرتے ہوئے اس نے اسے تسلی دینی چاہی جب وہ بھپر اٹھی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اندھیرے اور گھٹن میں میرا سانس بند ہونے لگتا ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیختی، ایک دم سے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑتی، ہچکیوں سے روتی نڈھال سی اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔ اپنے سینے سے سر ٹکائے زرشالے کی اس بند کمرے میں گونجتی ہچکیوں کی آواز اس کے دل و دماغ پہ ہتھوڑے کے مانند لگ رہی تھی جبکہ سرخ آنکھیں تیش کے عالم میں بند دروازے پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ زرشالے نرمی سے اسے پکارتے ہوئے اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے باہر عجیب سی آوازیں آتی محسوس ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا یا سمجھتا ہال کا مین دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اسٹوڈنٹس کا ایک ریلا سا اندر داخل ہوا۔ اس اچانک افتاد پہ بالاج کے سینے سے لگی زرشالے نے تیزی سے سر اٹھا کے دروازے کی جانب دیکھا تو اتنے سارے لوگ دیکھ کے اس کا دماغ چکرانے لگا۔ دیکھ لیں سر، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ سب کچھ اتنے مہینوں سے چل رہا ہے اور آج یونی میں ہونے والے فنکشن سے فائدہ اٹھا کے یہ دونوں یہاں آ گئے، لیکن بدقسمتی سے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ وہ دونوں ابھی اتنے لوگوں کے ایک دم سے وہاں آنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایک نسوانی آواز میں کہے گئے الفاظ پہ دونوں کو یونی کی چھت خود پہ ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈین صاحب، مس عالم اور میں یہاں بائی چانس بند ہو گئے تھے۔ لاشعوری طور پہ زرشالے کو اپنے عقب میں کرتا وہ آہنی دیوار کی مانند اس کے سامنے کھڑا ہوتا ڈین صاحب سے بولا جو بہت چپتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بند ہوتے تو دروازے باہر سے لاکڈ ہوتا، لیکن دروازہ لاک نہیں تھا مسٹر بالاج۔ ڈین صاحب کی کاٹدار آواز پہ بالاج ہی نہیں اس کی پشت میں کھڑی زرشالے بھی بری طرح سے چونکی تھی کیونکہ اس نے خود دیکھا تھا دروازہ باہر سے بند کیا گیا تھا۔ اور اگر میں مان بھی لوں کہ یہ بائی چانس تھا تو جو کچھ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب کیا تھا مسٹر بالاج؟ چپتے لہجے میں کہتے ہوئے ڈین صاحب کی آواز قدرے بلند ہوئی تو بالاج کا چہرہ اہانت و غصے کے احساس سے سرخ پڑنے لگا جبکہ اپنی ذات کے متعلق بھرے مجمع میں ایسی بات سن کے زرشالے کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ سر، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سب بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اس کے تو ثبوت بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ غیر متوقع نسوانی آواز پہ بالاج کی پشت پہ کانپتی کھڑی زرشالے نے بے یقینی سے قدرے سائڈ پہ ہو کے دیکھا تو دل گویا مر سا گیا کیونکہ یہ الفاظ بولنے والی اور کوئی نہیں اس کی دوست سہرش تھی۔ نہیں سر، میں یہاں سہرش کی شال لینے آئی تھی۔ سہرش کی بات سن کے وہ بالاج کے پہلو سے نکلتی متوحش سی بولی۔ اسے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں ملامت کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کون سی شال؟ میری شال تو میرے پاس ہے، سہرش نے استزائیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنی شال اس کے سامنے لہرائی تو زرشالے کے اندر بہت کچھ جیسے ایک چھناک سے بہت نیچے کہیں گر کے ٹوٹ گیا تھا۔ سر، یہ ہماری دوست تو تھی لیکن اس کا بالاج کے ساتھ بڑھتا افیئر دیکھ کے ہم نے آج ہائیکا بھی سہرش کی بات میں وزن پیدا کرنے کو بولی جبکہ بالاج بھی پھٹتا ہوا اس کی جانب لپکا۔